बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ वो है मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब, उनके बयानात पर पाबंदी आयद क्यों की गई। अब इस सिलसिले में हमारे पास एक पैगाम पहुँचा है कि फ़क़र इस्लाम मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब, आपको हुकूमत की तरफ से एक पैगाम मिला है कि जिसमें आपको कहा गया है कि आप लाहौर और इसके गिरदोनवा कुछ इलाके बताए गए हैं कि जहाँ पे आप बयान नहीं कर सकते। अब जो असल वजह है, अब हमने देखना ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात बनी हैं कि जिनकी वजह से उस्ताद साहब के जो बयानात हैं उन पे पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम है और तकरीबन इस माह मुबारक में हर जगह पे, हर मस्जिद में, हर इलाके में हर कोई जो है कोई ना कोई प्रोग्राम करता है। और ख़ुसूसी तौर पर जो शिया हज़रात हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन जो देखने की बात है वो ये है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से उस्ताद साहब के बयान पर पाबंदी लगी है। तो उससे पहले कि मैं उन वजूहात की तरफ आऊँ, मैं आपको उस्ताद साहब का वो बयान सुना देता हूँ जिसमें आपने बाकायदा तौर पर उस पाबंदी की तस्दीक भी की है और आपने अपने चाहने वालों के नाम एक पैगाम भी शाया किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दरवेश दोस्त अहबाब, शायकीन बयान और खिताब, ऐलान समात फरमाओ। लाहौर और कमालिया और मोलनवाल वगैरह के यानी लाहौर के जलसे ये सब मुलतवी हो चुके हैं, क्योंकि इधर इन इलाकों में पाबंदी का मसला था और इस वजह से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आप आने की तरफ फ़ज़ल अहमद चिश्ती लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ, उस मौजू की तरफ कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से उस्ताद साहब के बयानात पर पाबंदी लगी है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाबंदी भी लग चुकी है और आप जेल भी जा चुके हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से पाबंदी लगती है। तो उनमें से मेरी जो नाक़िस सोच है उसके मुताबिक उस्ताद साहब ने पिछले साल एक बयान लगाया जिसमें आपने वाक़या करबला की तहक़ीक़ फरमाई। एक साल इस बयान को हो गया है, लेकिन वाक़या करबला की अब जब से ये बयान आपने लगाया है उसके बाद से ही इस बयान पर बहुत सारे एतराज़ात हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बयान पर गुफ्तगू भी की है। और इसी बयान की वजह से ही अब्दुल हमीद चिश्ती खानेवाल वाले उन्होंने उस्ताद साहब के बारे में गुफ्तगू की और उस्ताद साहब ने फिर आगे से उनके बारे में उनको जवाब दिया, यहाँ तक कि ये एक बहुत लंबी गुफ्तगू हुई और इसका जो सिलसिला है वो बहुत देर तक चलता रहा। यहाँ तक कि अब भी इसका जो सिलसिला है वो जारी है और उनकी तरफ से कोई ना कोई यानी कि हरकत अब भी की जाती है। अब उसके बाद आप आ जाएं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, उन्होंने एक बयान दिया मसला ख़ता पर बाग फ़दक पर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके मुतल्लिक़। उसके बाद उस्ताद साहब ने एक बयान फरमाया मसला ख़ता पर, आपने मकाला, और उसके बाद फिर आपने मसला ख़ता पर सबकी गलतियाँ, और उसके बाद फिर आपने बयान लगाया जिसमें आपने जो आयत तत्हीर है उसकी सही तशरीह बयान फरमाई। और उसके बाद आपने जो बयान लगाया उसमें आपने जो शिया मज़हब में जो मासूमियत की कहानी है इस मौजू पर आपने बयान लगाया। तो उसके बाद यकीनन ये ऐसे बयानात थे कि जिनका जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन उनके लिए ये नाकाबिल कबूल थे। इसलिए फिर यकीनी तौर पर उन्हें ऐसी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत को दी होंगी, जिसके बाद फिर ये मामलात हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि इसकी जो वजह है इसमें बहुत सारे जो चिश्ती साहब के चाहने वाले हैं वो भी हैं। वो ऐसी बहुत सारी जो वीडियोस बनाते हैं, लगाते हैं और जिनका मतलब वो नहीं होता जो वो बयान करते हैं। और फिर एक बयान होता है मुकम्मल
اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس بیان کو اگر پورے بیان کو سنا جائے تو سننے والے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ بیان کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس بیان کا کچھ حصہ نکالتے ہیں اور اس کو پھر اپنی مرضی کا اور ایسا کوئی مثالے دار یا تڑاکے دار آپ کہہ لیں کہ ایسا اس کو ٹائٹل دیتے ہیں کہ دیکھنے والا کہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی لکھائی کروں یا کوئی ایسی تصویر لگاؤں کہ جس کے ساتھ جو دیکھنے والا ہے وہ فوراً جو ہے میری ویڈیو پر کلک کرے اور ہماری ویڈیو کو دیکھے۔ تو غرض تو ہوتی ہے ویوز لینا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اس کو ایک بہانہ مل جاتا ہے اور اس کے پاس ایک پروف آ جاتا ہے کہ یہ جی دیکھیں یہ اس طرح کی جو ہے یہ پوسٹیں کر رہے ہیں۔ اس طرح یعنی کہ مختلف، اگر آپ حکومتی لوگوں کے بارے میں بات کریں، مفتی منیب الرحمان کے بارے میں بات کریں، یا آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں بات کریں، یا اس کے علاوہ دیگر اور علماء کرام، تو استاد صاحب تو ان کو جواب دیتے ہیں، اور استاد صاحب ان کی جو یعنی کہ جو اگر غلطی کی ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی آپ اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ اب جو آگے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو غلط رنگ دے کر اس کو بیان کرتے ہیں صرف کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو نقصان ہوتا ہے وہ استاد صاحب کا ہوتا ہے اور استاد صاحب کی شہرت کا ہوتا ہے، اور جس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو نتیجہ ہے وہ سزا کی صورت میں، پابندی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو میرے ان الفاظ سے ممکن ہے یا یقیناً مجھے یقین ہے کہ ان کو میرے یہ الفاظ اچھے نہیں لگیں گے، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہماری غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی غلطیاں ضرور ہوتی ہیں جو استاد صاحب کی گفتگو کو غلط رنگ دیتے ہیں یا اس کو غلط ٹائٹل دیتے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے غلط تصویر لگاتے ہیں اور اس کو پھر آگے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر جو سامنے والا ہے اس کو موقع مل جاتا ہوں کہ اگر ہم پوزیٹیو پوسٹیں لگانا شروع کر دیں اور صحیح ہم ٹائٹل دینا شروع کر دیں، اور اگر کوئی بات سخت بھی ہے تو اس کو ہم ویڈیو میں رہنے دیں، اس کو ٹائٹل میں نہ لائیں، تو یقینی طور پر ایسی بہت ساری پابندیاں اور ایسے بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پابندی کی وجہ ہوتی ہے اور ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو غیر ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر ہماری وجہ سے استاد محترم پر پابندی لگتی ہے یا ہماری کسی پوسٹ کی وجہ سے یا ہمارے کسی ٹائٹل کی وجہ سے یا ہماری کسی تصویر کی وجہ سے، تو یہ ہمارے لیے نہایت افسوسناک ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ایسے دوستوں کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور خصوصاً میری یہ گزارش ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے جو سابقہ جو کلپس ہیں ان میں ایسی پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں کہ جو کہ قابل اعتراض ہیں۔ استاد صاحب کا بیان قابل اعتراض نہیں ہے، ان کی جو پوسٹیں ہیں، جو ان کی جو ایڈیٹنگ ہے یا ان کی آپ کمپوزنگ کہہ لیں یا ان کی جو ڈیزائننگ ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ تو اس لیے ان کو ہٹا کر ان کلپس کو دوبارہ بنا کر صحیح اس کو رنگ دے کر پیش کریں، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا کہ یہ جو آپ نے پوسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس کو نیٹ پہ ڈال دیا ہے تو اب اس پہ کوئی نہیں دیکھتا یا اس پہ کوئی وجہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسا جو ریکارڈ ہے وہ جمع کرتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جمع کرتے ہیں، اور پھر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان بیانات کو یا ان الفاظ کو پھر وہ حکومت تک پہنچا دیتے ہیں، جس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے۔ اگر اس بار یہ پابندی لگی ہے تو یقیناً یہ ایسے پابندی نہیں لگی ہے کیونکہ استاد صاحب نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے، اور بلکہ جتنے بھی استاد صاحب نے بیانات دیے ہیں یا آپ نے ریکارڈ کروائے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں، مدلل ہیں، اور ان کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو کسی نے یعنی کہ کسی بھی کوئی اگر شیعہ ہے یا کوئی اہل حدیث ہے یا کوئی دیوبندی ہے یا کوئی بھی ہے، کسی نے استاد صاحب پر آگے سے اعتراض بھی نہیں کیا اور کسی نے اس کا جواب بھی نہیں دیا اور کسی نے اس کا رد، حالانکہ وہ رد کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسا جو عالم ہے یا کوئی مفتی ہے یا کوئی ایسا جو کوئی صاحب علم ہے، اس نے کسی بیان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ تو پھر ایسی کون سی وجہ بن گئی کہ جس وجہ کے ساتھ استاد صاحب کے بیانات پر پابندی لگا دی گئی؟ تو یقیناً پھر وہ
وجوہات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہیں کہ ایسی جو پوسٹیں ہیں یا ایسے بیانات ہیں یا ایسے کلپس جن کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جاتا ہے یا جو جس کے مخالفت میں نہیں بھی ہوتا اس کا نام دے کر اس کی تصویر دے کر اور اس کو وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ان کو موقع مل جاتا ہے اور ان کے پاس پروف آ جاتا ہے اور وہ اس کو پروف کو پیش کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جو اس کا یعنی کہ جو نتیجہ ہے، جو پوسٹ لگانے والا ہے، جو بنانے والا ہے، وہ بری الذمہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا استاد صاحب کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہے اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون ہے جو پوسٹیں لگا رہا ہے، لیکن ان پوسٹوں کی جو سزا ہے یا ان کا جو نتیجہ ہے وہ پابندی کی صورت میں قبلہ چشتی صاحب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایک بار ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔